دعا فوری قبول ہو جائے یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک بہت ہی مجرب قرآن پاک کا عمل آپ کو دیں گے، جس کو اس میں اعظم کا درجہ اللہ رب العزت کے ہاں ملا ہوا ہے۔ بلکہ اولیاء امت جتنے بھی ہیں وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے تھے تو ان کی دعا رد نہیں ہوتی تھی۔ یعنی اسم اعظم کی تلاش تو ہر بندہ کرتا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اسم ملے ایسا جو اسم اعظم کہلاتا ہے اور میری دعا اس کی برکت سے قبول ہو جائے۔ تو وہ اسم اعظم آپ کو انشاءاللہ قرآن پاک سے الفاظ ایسے ہیں جن کو جمع کر کے جس نے بھی دعا کی ہے ان الفاظ کے ساتھ اس کی دعا رد کبھی نہیں ہوتی، کیونکہ مانگنے والے کی مانگنے میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، دینے والی ذات کے ہاں اس چیز کی کمی نہیں ہے کہ جو مانگ رہا ہے وہ میں اس کو دے دوں۔ اللہ کے خزانوں میں تو ہر چیز کی وافر مقدار ہے، لیکن مانگنے والا مانگنے کے انداز میں اپنی کوتاہی کر کے اللہ کے خزانے سے لینے میں محروم ہو جاتا ہے۔ اسم اعظم ایسا اسم کہلاتا ہے کہ جب کسی آدمی کو اسم اعظم کی پہچان ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ جو دعا کرتا ہے وہ دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پہلے صحابی ہیں جو اسم اعظم کو صحیح معنوں میں جانتے تھے، اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ اسم ملا تھا، اور آپ جو بھی دعا کرتے تھے وہ دعا فوراً مستجاب ہو جاتی تھی۔ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کی خدمت میں اکثر آ کر دعا کرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کوفہ کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کی توہین کر رہا تھا اور ان کی شان میں بے ادبی کر رہا تھا، ان کو برا بلا کہہ رہا تھا، تو آپ نے اسے کہا رک جا، نبی کے کسی صحابی کی شان میں بے ادبی یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے وبال اور عذاب بن جاتا ہے، تو خاموش ہو جا۔ اس نے پھر بھی برا بلا کہا، پھر آپ نے اسے کہا خاموش ہو جا، پھر اس نے برا بلا کہا، آپ نے فرمایا اگر تو خاموش نہ ہوا تو میں تیرے لیے بد دعا کر دوں گا اسم اعظم کے ساتھ۔ تو اس نے سمجھا یہ عام بات ہے، اس نے پھر برا بلا کہا، تو آپ نے یوں ہاتھ اٹھا کے جب دعا کے الفاظ ادا کیے تو اللہ کی طرف سے اس پر عذاب آیا، اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اسی لمحے جو ہے وہ اونٹ بن گیا، اور وحشی اونٹ پاگلوں کی طرح گلیوں میں پھرتا تھا، اور اس پر اللہ کی طرف سے یہ پکڑ آ گئی۔ تو اس میں اعظم جو ہے یہ اللہ کے ہاں ہر بندے کو عطا ہوتا ہے۔ بعض اللہ کے نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جو الفاظ یہ ان کو مل جاتے ہیں، کیونکہ وہ اتنی ریاضت کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں کہ ان کو اسم اعظم مل جاتا ہے، تو وہ جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، لیکن وہ اکثر اپنے لیے دعا نہیں کرتے۔ نبیوں کے پاس یہ اسم تھا، ہر نبی کے پاس ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ نبیوں نے امت کے لیے دعائیں کی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے سب سے بڑے جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ اسم اعظم کے حامل ہیں، اور آپ نے فرمایا میں نے اس کو روک کے رکھا ہے، روز محشر میں اپنی پوری امت کے گناہ گاروں کے لیے اس کے ذریعے دعا کروں گا، اور آپ وہاں اللہ کو اس نام سے پکاریں گے، اور وہ اسم ایسا اعظم ہوگا کہ آپ کی جو ہے شفاعت قبول کی جائے گی، اور گناہ گار انسان جو دوزخ کا مستحق ہو گیا وہ اللہ کے فضل سے آپ کی دعا سے وہ اسم سے وہ جہنم سے جنت میں جانے کا مستحق بن جائے گا۔ تو اس لیے آپ دیکھیے اولیاء اللہ کو بھی یہ اسم آ جاتا تھا اور آپ پر القاء ہو جاتا تھا اور آپ کو محسوس ہو جاتا تھا، پھر آپ اپنی زندگی میں اپنے ماننے والوں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے، یا اپنے امت کے لوگوں کے لیے جو آپ کے عقیدت مند تھے، یا پوری امت کے لیے آپ اس کے ذریعے دعا کرتے تھے۔ جیسے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جب اتنی بات جاتے کمال تھے ہے، تو باقاعدہ طور پر جو ہے تیسرا وہ کلمہ دعا نہ ہوا کرا کر اس تو کوئی وقت کے خزانہ بڑے ہوا۔ غوث کتب تھے ان سے اس طرح دعا کروا کے جاتے تھے۔ پھر آپ نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا سنا کہ وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور آپ جب بھی سلطنت عثمانیہ والے کسی بھی معاذ پہ کسی بھی جگہ حملہ آور ہوتے تھے تو سلطان عثمان جو تھے یا اس کے بعد ارطغرل اور دیگر جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے تھے کہ آپ ہاتھ اٹھا دیں انشاءاللہ اللہ ہمیں فتح دے دے گا۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اسم اعظم تھا، اور آپ یوں ہاتھ اٹھاتے تھے ان کے لیے دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرما دیتا تھا۔ میں حضرت مولانا محمود جو ہے رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، نقشبندی جو بہت بڑے جو ہے ترکی کے شیخ تھے، ابھی فوت ہوئے چند عرصہ پہلے، 120-25 سال ان کی عمر تھی، اور بڑا نورانی چہرہ اور بہت پرتاثیر ان کی جو ہے چہرے کی جاذبیت تھی، حالانکہ بول نہیں پاتے تھے، یعنی یوں گفتگو نہیں کرتے تھے، مجذوبانہ کیفیت تھی آپ کی، تو بڑی مشکل سے بہت تقدوں کے بعد یعنی پاکستان کے چند لوگ ان سے مل پائے ہیں پورے بر صغیر کے، ان چند لوگوں میں اللہ کے فضل سے میرا نام ہے۔ ان کو ملنے کے لیے جتنی مشقت، جتنی جو ہے ریاضت کرنی پڑتی تھی، اور پھر لنکس کے ذریعے بھی بندہ نہیں مل سکتا تھا، اور اللہ کی طرف سے ہی ہوتا تھا، تو اس طرح ہمیں اللہ نے ان سے ملاقات کرائی۔ تو ان کے پاس یہ اسم اعظم تھا۔ جب پورا یورپ جو ہے طیب اردگان کے خلاف الیکشن میں آ گیا اور کیسے لوگوں کو خریدا، اور اس وقت طیب اردگان کے بارے میں یہ وہاں کے عام لوگ بھی بتاتے تھے کہ وہ پریشان ہو کر آپ کی خدمت میں الیکشن سے چند دن پہلے پہنچ گیا استنبول سے اوپر پہاڑوں میں، اور آپ کی وہ خانقاہ کا ماحول ہی ایسا تھا کہ میں جب گیا آج سے 6-7 سال پہلے، پھر بعد میں بھی جاتا رہا، لیکن اس وقت تو بالکل اتنا دینی ماحول نہیں تھا، تو استنبول تو بالکل آزاد خیال لوگوں کا ایک حلیہ نظر آتا تھا، لیکن ایک دم آپ کی خانقاہ کے قریب جا کے انسان حیران ہو جاتا تھا، عورتیں برقعے میں، مرد داڑھی پگڑی کے ساتھ ایسے نورانی
چہرے کے ساتھ۔ یہ آپ کی خانقاہ کا اثر تھا، نقشبند کے آپ دنیا کے سب سے بڑے مرشد تھے، تو آپ کی خدمت میں طیب اردگان چلا گیا اور وہاں جا کے بیٹھ گیا، اور اس کی باقاعدہ میڈیا میں وہ تصاویر موجود ہیں، اور آپ بس یوں مجذوب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سامنے یوں ہاتھ باندھ کے بیٹھا ادب کے ساتھ، تو آپ نے اس کے لیے یوں ہاتھ اٹھائے، بس آپ یہ الفاظ منہ سے بولتے تھے، وہ اسم اعظم کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کی زبان سے جاری ہوتے تھے، آپ کے بیٹے نے مجھے بتائے، اور پھر آپ کے جو اس وقت آپ کے خلفاء ہیں وہاں بڑے بڑے شیخ اسماعیل آغا میرے ساتھ تعلق میں ہیں، الحمدللہ یہ الفاظ حضرت فرمایا کرتے تھے، تو آپ نے یوں ہاتھ اٹھائے اور بس یوں ہاتھ کر کے دعا کر رہے ہیں، بس ان کو کہا جاؤ آپ، اور 2 دن کے بعد اللہ نے کیسے اس کو فتح عطا فرمائی۔ تو یہ اسم یہ بڑے معنی رکھتے ہیں، آپ ڈوب رہے ہوں بالکل اینڈ پہ چلے جائیں کہ اب آپ کے پاس بچنے کا سہارا نہیں ہے، اب آپ تنگ دستی میں بالکل اینڈ پہ چلے جائیں، آپ جو ہے کسی بھی پریشانی میں بالکل آخر میں چلے جائیں، تو آپ بس اس وقت جب مخلوق سے آپ کا یقین ختم ہو جائے، مخلوق سے امیدیں ختم ہو جائیں، اور پھر آپ خالق کے سامنے اس الفاظ کے ساتھ دعا کریں، میں بڑے وثوق اور دعوے سے کہتا ہوں آپ کی دعا رد کبھی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن آپ ڈبل مائنڈ ہو کر کبھی دعا نہ کریں، پھر آپ کی دعا نہیں قبول ہوگی، آپ مانگ اس سے رہے ہیں، یقین ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے کہ نہیں وہ بھی کر دے گا، وہ بھی کر دے گا، تو پھر یہ خالق کہاں دیتا ہے؟ مانگنا جس سے چاہیے تو اس کے ساتھ فنا ہو کے مانگیں اللہ کی ذات میں، کہ بس اب تیرے علاوہ دینے والا کوئی نہیں۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی رات مانگا، صحابہ نے ایسے مانگا، اب آپ دیکھیے جس ولی نے بھی ایسے دعا کی تو اس کو اللہ رب العزت نے جو ہے یہ دعا کی برکت سے جو مانگا وہ عطا کیا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جب اسم پڑھ لیا، اب میں آپ کو بتاؤں گا اتنی طاقت والا ہے، ہم پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اب آپ کہیں گے جی ہم نے تو پڑھا ہمارا کچھ بھی نہیں ہوا، آپ نے ڈبل مائنڈ ہو کر پڑھا، آپ کا ذہن اللہ کے ساتھ بھی تھا کہ اللہ کرتا ہے سب کچھ، لیکن وہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، اس سے بھی ہوتا ہے، وہ بھی دیتا ہے، بس وہ بھی کر دے گا، وہ بھی کر دے گا، اللہ بھی کر دے گا، اللہ بھی نہیں اللہ ہی کرے گا، یہ یقین ہونا چاہیے نا۔ پھر دعا کر کے دیکھیں، جب آپ دیکھیں جب جہاز اچکولے کھاتا ہے ہوا میں، ہوائی جہاز میں آپ سفر کریں یا سمندری کی کشتی میں، وہ بیچ سمندر میں جا کے یوں الٹی ہونے لگے، یوں ہونے لگے، میں نے تو یہ سمندر میں بھی دیکھا ہے، میں سفر کیا ہے، اور ایسے یوں کشتی ہو رہی تھی بڑی تھی اور یوں ہو رہی تھی کہ بس بندہ گر گیا، اس وقت جیسے بندے کی زبان سے اللہ کی ذات کے لیے نکلتا ہے نا دعا، پتہ ہوتا ہے آپ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اب یہاں کیا ہے، آپ مصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عورت پڑھ رہی ہے، مرد پڑھ رہا ہے، اور ادھر یقین کیا ہے کہ نہیں میرے ایم این اے صاحب بھی کر دیں گے، ڈی سی صاحب بھی کر دیں گے، میرے فلان مالدار آدمی ہے وہ بھی کر دے گا، ہو جائے گا، اللہ تو بھی کر دے، پھر اللہ نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے جاؤ بندوں سے لو، آپ کے کوئی بھی نہیں کر سکتا، صرف کون کر سکتا ہے؟ سارے بولیں اللہ، تو وہ اللہ کے اسم اعظم کو یاد کر لیں، بڑے آسان الفاظ ہیں، آپ نے بھائی اس کو یاد کر لینا ہے اور پھر دعا کرنی ہے اس کے ساتھ۔ وہ اللہ کے نام قرآن پاک کے اندر اللہ نے اس کو اسم اعظم کا درجہ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ساتھ ملا کے پڑھنا ہے ہر بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، سارے پڑھ لیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام، بس اتنا ہے، سارا ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام، آسان ہے مشکل؟ اس کو آپ نے پڑھنا ہے 100 بار، پھر جو دعا کریں گے اللہ وہ دعا قبول فرما لے گا۔ آپ اس کو پڑھیں جتنے دن چاہے پڑھیں، روز پڑھیں، جب حاجت ہو پڑھیں، نہ بھی حاجت ہو تو پڑھیں، جب بھی پڑھیں گے زیادہ جتنا پڑھیں گے اتنا ہی آپ کے یہ اسم جو ہے معمول میں آ جائے گا، آپ عامل بن جائیں گے اور یہ آپ کے عمل میں آ جائے گا، اور یہ دعا کو کبھی بھی رد نہیں ہونے دیتا۔ آگے آپ کی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ اس کو یقین سے پڑھیں گے اور پڑھ کے دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو مستجاب فرما دے گا، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی مرادیں پوری ہوں گی، آپ کو اللہ رب العزت جو ہے پریشانیوں سے نکالے گا، اور ہر حاجت کی قبولیت کے لیے، ہر پریشانی میں اللہ کی داد رسی کے لیے اس سے بڑا سہارا کوئی نہیں ہے۔ اس کو بہت سے صحابہ، بہت سے اہل بیت اور اولیاء امت نے اسم اعظم کا درجہ دیا ہے، اور احادیث کے اندر بھی مختلف روایات میں یہ اسم اعظم کے درجے میں آتا ہے، لیکن اولیاء امت اس کو پڑھتے رہے۔ عصر حاضر کے میں نے آپ کو بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کے بھی واقعات بتائے جو اس کو اپنا معمول بناتے رہے، اور آج کے اس فتنے کے دور میں جو اس کو معمول بنائے گا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔